میرا جسم بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے نوچ رہا ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میری والدہ نے مجھے درد کی دوا دی اور لیٹنے کے لیے کہہ دیا۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن میرے جسم کا درد ویسے ہی برقرار تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے مار رہا ہے، میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اس قدر بدحواس اور بے چین تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی مجھ پر سوار ہو اور میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہو، لیکن بظاہر ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن میں اپنے وجود پر اس طرح کا احساس محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا سانس گھٹ رہا ہو۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنی ماں کو چلا کر آواز دے سکوں، انہیں بلا سکوں، لیکن میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر مجھے لگا جیسے میرے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، اور پھر میں یکدم ہی بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ گھر میں رونے دھونے کی شور کی آواز سے کھلی۔ میں فوراً سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے تو لگا تھا جیسے مجھ پر موت واقع ہو گئی ہے، لیکن میں زندہ تھی، لیکن اس وقت پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے بدحواسی سے اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھا، اپنے جسم کو دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ جو اذیت میں نے کچھ دیر پہلے سہی تھی وہ موت سے کم نہ تھی۔ پھر جب دوبارہ سے میرے کانوں میں رونے کی آوازیں آئیں تو میں یکدم اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ جلدی سے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میں باہر آئی تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میری والدہ اور میری چچی بری طرح سے رو رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو میری ماں کہنے لگی، ماریا، ماریا میری بچی۔ یہ کہہ کر میری والدہ سینہ پیٹنے لگیں۔ میرے جسم سے تو گویا جان نکل گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ماریا کو؟ میری چچی مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ میں نے کہا، چچی ماریا کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے ماریا کو؟ وہ کہنے لگیں کہ کسی نے اسے مار ڈالا، کسی نے اسے بے رحمی سے مار ڈالا، میری بچی کو مار ڈالا، خدا اسے غارت کرے۔ یہ سننا تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگی تھی۔ میں اور ماریا دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ ابو اور چچا کا گھر ایک ہی تھا، لیکن اوپر نیچے کا پورشن الگ الگ تھا۔ میرے چچا کی کوئی اولاد نہ تھی، اور ہم بھی اپنے ماں باپ کی شادی کے 5 سال بعد ہی پیدا ہوئی تھیں۔ چچا کی شادی والد کی شادی سے پہلے ہی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی لو میرج تھی، اس لیے انہوں نے شادی بھی جلدی کی تھی۔ ان کی شادی کو 7-8 سال ہو گئے تھے، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ جب ہم پیدا ہوئے تو پھر اماں نے ماریا کو چچی کو دے دیا، کیونکہ ایک ہی گھر ہے اور تمہارے بھی من کو تھوڑا چین ملے گا۔ میری ماں اور چچی کی آپس میں بہت بنتی تھی، بہت اتفاق تھا۔ چچی تو میری ماں کے اس احسان پر آنسو بہانے لگیں، انہیں گلے سے لگا لیا کہ سگی بہنیں بھی کبھی ایسا حوصلہ نہیں دکھاتیں۔ چچی نے ماریا کو دل و جان سے چاہا تھا۔ میرے بعد میرے 2 بھائی بھی پیدا ہوئے، لیکن چچی کے لیے سب کچھ ماریا ہی تھی۔ میری اور ماریا کی شکلوں میں بہت مشابہت تھی، لیکن چچی یہی کہتی تھی کہ تم لوگ کزن ہو، اس لیے تم لوگوں کی شکلیں ملتی ہیں۔ پہل تو میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ وہ میری کزن ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی ماریا کو کچھ ہوتا مجھے درد ہوتا تھا۔ ایک بار وہ ہمارے ہی صحن میں میرے اور چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بھاگ دوڑ رہی تھی کہ جب وہ بری طرح سے گر گئی اور اس کے گھٹنے پر چوٹ آ گئی۔ یکدم کرنٹ کی مانند میرے گھٹنے میں درد اٹھا تھا کہ میں بلبلا اٹھی۔ امی بھی بھاگ کر باہر آ گئیں۔ چچی کی تو ماریا کو دیکھ کر جان ہی نکل گئی، فوراً اس کی طرف بھاگی تھیں۔ وہ روئے جا رہی تھی، اس کے گھٹنے سے خون نکلنے لگا۔ چچی تو یہ دیکھ کر دیوانوں کی طرح سے چلانے لگیں، فوراً سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، لیکن میں اپنا گھٹنا پکڑے نہ جانے کیوں ڈرے جا رہی تھی۔ اماں کہنے لگیں، تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں اماں، میرے گھٹنے میں بہت درد ہے۔ اماں مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں، لیکن یہ ایک بار کی بات نہ تھی۔ جب بھی ماریا کو کچھ ہوتا مجھے درد محسوس ہوتا تھا۔ جب بھی ماریا کو بخار ہوتا تو مجھے بھی بخار ہونے لگتا، میرا جسم ٹوٹنے لگتا۔ بظاہر ایسا لگتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن مجھے اپنے اندر یہ لگتا کہ جیسے میں بخار سے تپ رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ میرا ماریا کے ساتھ ایسا کون سا کنیکشن ہے کہ چوٹ اسے لگتی ہے تو درد مجھے محسوس ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی، لیکن ایک بار میری ماں کے منہ سے ایسی بات نکلی کہ میں سن کر دنگ رہ گئی۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون کے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے، لیکن ان میں سے ایک بیٹا بہت بیمار رہنے لگا۔
یہاں تک کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ پھر والدہ اور میری چچی ان کی تعزیت کر کے جب گھر آئیں تو بہت افسردہ تھیں۔ امی کہنے لگیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کا دوسرا بیٹا بھی بچے گا۔ چچی اماں سے یہ کہنے لگیں، بھابھی یہ تو نہ کہیں، پہلے ہی بیچاری کا رو رو کر برا حال ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں، خدا نہ کرے کہ اس کے بچے کو کچھ ہو، لیکن میں نے سنا ہے کہ جب جڑواں بچے ہوں تو ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو بھی درد ہوتا ہے، اور اگر ایک کو کچھ ہو جائے تو دوسرا بھی بچ نہیں پاتا، کچھ عرصے بعد ہی مر جاتا ہے۔ لیکن ایسا ہر جگہ بھی نہیں ہوتا، اللہ کرے یہ بچہ سلامت رہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، پھر مجھے یاد آنے لگا کہ میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماریا کو چوٹ لگتی ہے تو مجھے درد ہوتا ہے، لیکن وہ تو میری کزن ہے، بہن نہیں۔ میں اس وقت چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی کہ میری والدہ نے چچی سے کہا، اب دیکھ لو نا ماریا اور سعدیہ کو، ماریا کو کچھ ہو تو سعدیہ کو فوراً سے درد ہونے لگتا ہے، دیکھا ہے نا تم نے۔ شاید انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ میں بھی وہیں موجود ہوں۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ چچی کہنے لگی، آہستہ بولے بھابھی، ہم نے بچوں کو کبھی نہیں بتایا کہ ماریا اور سعدیہ جڑواں بہنیں ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میں فوراً اماں کے پاس آ گئی۔ اماں اور چچی مجھے دیکھ کر کچھ گھبرائی تھیں۔ میں نے کہا، اماں کیا سعدیہ میری سگی بہن ہے؟ اماں کہنے لگی، نہیں نہیں، کزن ہے تمہاری۔ میں نے کہا، اماں میں ساری باتیں سن چکی ہوں، مجھے سچ بتائیں۔ تو میری چاچی آنسو بہانے لگیں، کہنے لگیں، ہاں تم دونوں جڑواں بہنیں ہو، پر میرے گھر اولاد نہ تھی، اس لیے بھابھی نے ماریا کو مجھے دے دیا۔ لیکن خدا کے لیے سعدیہ، تم یہ بات کبھی ماریا سے مت کہنا، کیونکہ بچے اس بات کو بہت محسوس کرتے ہیں۔ وہ مجھے ہی ماں سمجھتی ہے، اس لیے یہی سمجھنے دو۔ میں یہ بات سن کر چپ سی ہو گئی، لیکن اس کے بعد میں ماریا کا بہت خیال رکھنے لگی۔ میں اس سے بہت اٹیچ ہو گئی، لیکن وہ بہت خاموش طبیعت سی لڑکی تھی۔ شاید بات یہ تھی کہ وہ اکیلی تھی اور زیادہ وقت اوپر ہی گزارتی تھی۔ مجھے پہلے بھی ماریا سے بہت محبت تھی، لیکن جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ میری سگی بہن ہے تو نہ جانے کیوں میرا جی چاہتا کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں، اس کا خیال رکھوں، اس کے ساتھ ہنسوں بولوں۔ ایک بار دل تو یہ بھی چاہا کہ کسی طرح ماریا کو بتا دوں کہ ہم دونوں کزنس نہیں بلکہ سگی بہنیں ہیں، لیکن پھر مجھے اپنی ماں اور چچی کی روتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیتیں۔ چچی نے تو منت کرتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ ماریا کو یہ سب مت بتانا، ورنہ اس کے دل میں مجھ سے زیادہ تمہاری ماں کی محبت جاگ جائے گی، اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمیں چھوڑ کر تم لوگوں کے پاس ہی واپس نہ آ جائے۔ چچی کی بات بھی ٹھیک تھی، اور ویسے بھی ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اس شام ہم سب بہن بھائی مل کر صحن میں ہی کھیل رہے تھے کہ جب چچی نیچے آئیں تو میں ان سے کہنے لگی کہ ماریا کہاں ہے، اسے بھی کہیں کہ ہمارے ساتھ آ کر کھیلے۔ تو چچی افسردگی سے میری جانب دیکھ کر کہنے لگیں کہ بیٹا تم خود ہی سے جا کر بلا لو، پتہ نہیں سے کیا ہوتا جا رہا ہے، نہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے، نہ کسی سے بولتی ہے، اسکول سے واپس آتی ہے تو پڑھنے بیٹھ جاتی ہے، اگر کچھ کہوں تو ایک ہی دفعہ غصے سے بولتی ہے، شاید پڑھائی اس پر کچھ زیادہ ہی بوجھ ہے۔ چچی کی بات سنی تو میں خود چلتے ہوئے اس کے کمرے میں گئی، جہاں پر وہ ہاتھ میں پینسل لیے ٹیبل پر ترچھی لکیریں ڈال رہی تھی۔ میری موجودگی کا تو اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دھیان کہیں اور ہے اور وہ کر کچھ اور ہی رہی ہے۔ میں نے مذاق کی طور پر جا کر اسے زور سے بھینچا تو وہ مارے خوف کے اچھل پڑی۔ میری تو اسے ڈرتے دیکھ کر ہنسی چھوٹی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو اور پھر غصہ آ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے سعدیہ، تمہیں دروازے پر دستک دے کر آنا چاہیے تھا، تمہیں پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کا اس قدر سخت رویہ دیکھ کر مجھے بھی تھوڑا عجیب لگا تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ بعد میں پڑھتی رہنا، آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، پھر تمہیں پڑھائی میں جو بھی مسئلہ ہوگا میں تمہیں سمجھا دوں گی۔ لیکن اس نے فوراً میرا ہاتھ جھٹک دیا، کہنے لگی کہ نہیں، تم یہاں سے جاؤ، میرا کل ٹیسٹ ہے، مجھے نہیں کھیلنا۔ شاید اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب تھا، اس لیے میں اسے وہیں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اس وقت میں 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور ہم بڑے ہوتے گئے۔ میں پڑھائی میں اچھی تھی، اس لیے میں نے ایک کلاس چھوڑ کر آگے ایڈمیشن لیا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد اب میں کالج میں ایڈمیشن لے چکی تھی، جبکہ ماریا ابھی بھی 1 سال مزید فیل ہونے کی وجہ سے میٹرک میں ہی تھی۔ دن بدن اس کا پڑھائی سے دھیان ہٹتا جا رہا تھا، ہر وقت گم سم سی بیٹھی رہتی۔ اب تو وہ بڑی اور سمجھدار بھی ہو چکی تھی، مگر اس کا پڑھائی سے ہٹتا دھیان اکثر اسے ڈانٹ کھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس مرتبہ بھی جب رزلٹ آیا تو اس کے مارکس کافی حد تک کم تھے۔ چاچو نے اسے بہت ڈانٹا تھا، چچی نے بھی اسے باتیں سنائی تھیں کہ تمہارا موبائل، لیپ ٹاپ سب کچھ بند،
جب تک تم اچھے مارکس نہیں لے لیتی تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مگر تو وہ بغیر منہ سے کچھ بولے روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میری آنکھوں میں بھی خود بخود ہی چبھن اور پھر جلن ہونے لگی تھی۔ میں بھی اس کے کمرے میں اس کے پاس چلی گئی۔ وہ چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں وہ کافی بدل چکی تھی، ہر وقت خاموش اور سیریس رہنے والی، حالانکہ وہ ایسی ہرگز نہیں تھی۔ ہم دونوں بہنیں بڑی ہی شرارتی اور ناک میں دم کر دینے والی تھیں۔ میرا مزاج تو ابھی بھی ویسا ہی تھا، مگر وہ نہ جانے کیوں مجھے دن بدن خوف کھاتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ چچا جی بھی اس کے لیے کافی پریشان رہنے لگے تھے کہ نہ جانے اسے کیا ہوا ہے جو وہ اس قدر پریشان دکھائی دینے لگی ہے۔ جو بات میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ زیادہ وقت موبائل پر ہی گزارا کرتی تھی۔ جب بھی اسے وقت ملتا وہ موبائل اٹھا لیتی، مگر چچا نے جب ساری سہولیات لیں تاکہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے تو وہ کافی بے چین رہنے لگی، جیسے کچھ اس سے بہت ضروری چھین لیا گیا ہو۔ مگر کچھ دن بعد جو کچھ ہوا، میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ صرف میرے ہی نہیں، میرے سمیت سب گھر والوں کے ہی ہوش اڑے تھے۔ وجہ کچھ یوں تھی کہ وہ اتوار کا دن تھا اور میں ابھی تک اپنے بستر پر لیٹی اپنی نیند پوری کر رہی تھی کہ جب مجھے دھڑلے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ صرف دروازہ ہی نہیں کھلا بلکہ کوئی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے میرے قریب آیا اور پھر مجھے زور سے بھینچ دیا۔ اس قدر زور سے بھینچنا تھا کہ میں نیند میں ہی بکھلا کر اٹھ بیٹھی اور چلانے لگی جیسے پتہ نہیں کیا ہو چکا ہو۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھیں تو سامنے ماریا کھڑی مجھے سہما ہوا دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس کا یوں کھلکھلا کر ہنسنا اور یوں میرے کمرے میں آنا، میری تو ابھی تک سانسیں بے ترتیب تھیں۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ کیا صرف تم ہی مجھے ڈرا سکتی ہو؟ چلو اٹھو میڈم، اٹھ کر ناشتہ کرو، آج اتوار ہے اور ہم خوب موج مستی کرنے والے ہیں۔ اس کا انداز تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی تک میں خواب ہی دیکھ رہی ہوں۔ ماریا بہت خوش لگ رہی تھی۔ ایک دم سے اس کا بدلتا ہوا رویہ صرف میں نہیں بلکہ اماں اور چچی نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اس روز ہم نے اور چچی نے سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ گھر کی صاف صفائی مکمل کی تو ماریا کہنے لگی کہ چلو آج ہم باہر کچھ شاپنگ کر کے آتی ہیں۔ چاچی اور اماں نے تو فوراً منع کر دیا، کہنے لگیں کہ ابھی تمہارے ابا آئیں گے تو چلے جانا۔ مگر ماریا کہنے لگی کہ ہم کوئی چھوٹے بچے تھوڑی ہیں جو کہیں گم ہو جائیں گے، یہ پاس میں تو مارکیٹ ہے، کچھ چیزیں لے کر واپس آ جائیں گے۔ میں نے بھی اماں کو تسلی دی اور یوں ہم دونوں گھر سے باہر نکل گئیں۔ میں نے ایک نظر ماریا پر ڈالی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، ایک دم سے اس طرح خوش رہنے کی کیا وجہ؟ تم نے تو جیسے بالکل ہی خود کو بدل لیا تھا۔ اس نے میری اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سر جھٹک کر بات کو بدلتے ہوئے مجھے ونڈو شاپنگ کروانے لگی۔ ہم دونوں ایک ریڑھی والے کے پاس رکے جس کے پاس گول گپے تھے۔ ہم دونوں بہنوں کو تو بچپن سے ہی گول گپے کھانا بے حد پسند تھا۔ ہم دونوں نے سب سے پہلے وہیں کا رخ کیا کہ جب گول گپے کا پانی ماریا کے کپڑوں پر گر گیا۔ ماریا تو ہڑبڑا کر سامنے ریڑھی والی کو دیکھنے لگی، پھر مجھ سے بولی کہ تم یہیں رکو، میں کپڑے صاف کر کے آتی ہوں۔ اب کیا ایسے تھوڑی خراب کپڑے لے کر پھروں گی؟ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن کہنے لگی کہ نہیں تم کھاؤ، میں خود سامنے کولر سے پانی ڈال کر دھو کر آتی ہوں۔ اب میں نے بھی سر جھٹک دیا اور ایک نظر اس پر ڈال کر گول گپے کھانے لگی۔ میں اپنی پلیٹ صاف کر چکی تھی، جبکہ ایک نظر ڈالی تو وہاں پر ماریا موجود ہی نہ تھی۔ میں تو 400 نظر دوڑا کر دیکھنے لگی کہ آخر ماریا کہاں چلی گئی۔ میں نے ریڑھی والے کو پیسے دیے اور جیسے ہی پیچھے پلٹی تو ماریا میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ اسے یوں اچانک اپنے پاس دیکھ کر میں نے ماتھے پر گھوری ڈالی اور بولی کہ کہاں اتنی دیر لگا دی تھی؟ مگر وہ کہنے لگی کہ یہیں تو تھی، بس کپڑے ہی صاف کر رہی تھی۔ اب چلو۔ اس کے بعد ہم نے کچھ چیزیں خریدیں اور واپس گھر چلے آئے۔ مجھے کیوں کچھ انتہائی عجیب سا لگ رہا تھا، ذہن میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ماریا مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ہم راستے میں تھے کہ جب ہمارا خالہ زاد کزن وہاں آیا۔ اس نے ہمیں وہاں دیکھا تو بولا میں تم لوگوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم بھی اس کی کار میں بیٹھ گئے۔ دراصل وہ شہر میں پڑھتا تھا اور ہاسٹل میں ہی رہتا، بہت کم ہی یہاں آیا کرتا تھا۔ بہرحال اس روز ہم گھر پہنچے تو اس نے بہلا پھسلا کر اپنا موبائل اور لیپ ٹاپ بھی اماں سے لے لیا تھا۔ اس نے پڑھائی میں بھی اچھے نمبر لینا شروع کر دیے اور اسکول سے شکایات بھی آنا بند ہو چکی تھیں۔ ہم سب کے ساتھ بھی اچھا رویہ تھا، مگر سب کہاں واقف تھے کہ کچھ روز بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک روز مجھے کالج سے چھٹی تھی اور میں گھر میں ہی موجود تھی کہ جب ماریا گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو میرے ماتھے پر بھی پریشانی آیا تھی۔ آج صبح سے ہی مجھے بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ ماریا کی یہ حالت دیکھ کر تو میں مزید بے چین ہونے لگی۔
وہ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر میرے پاس چلی آئی۔ اس کا وجود تو گویا ساکت ہوا پڑا تھا۔ وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح چلتی ہوئی آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے زمین پر دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، سعدیہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے ماں باپ کا بہت خیال رکھنا۔ اس کی اچانک سے یہ بات مجھے حیرت میں مبتلا کر چکی تھی۔ میں نے اگلے ہی پل ایک تھپڑ اس کے کندھے پر مارا اور کہنے لگی کہ اچھا، کیوں؟ تم کیا کسی یاترا پر جا رہی ہو؟ میں نے یہ بات ہنس کر کی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو گرے کہنے لگی کہ بس تم میرے ماں باپ کا بہت سارا خیال رکھنا۔ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن ہو سکے تو میرے بعد ان کی بیٹی بن جانا۔ تمہارے اماں بابا کے پاس تو ویسے بھی ان کی باقی اولادیں ہیں، میرے بعد ان کا کوئی نہیں رہے گا۔ اچانک وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ میں تو پریشان سی ہو گئی۔ شاید اس کے ٹیسٹ میں خراب مارکس آئے تھے، میں یہ سوچنے لگی، مگر اس کے بعد مجھے بھی سکون نہ ہوا۔ میں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ وہ آج وقت سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ خیر، یہی سوچا صبح اسکول جانے سے پہلے میں اس سے کچھ بات کروں گی، پوچھوں گی کہ آخر اسے کیا مسئلہ ہے، وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے ذکر کرے، مجھے بتائے۔ مگر اگلی صبح میری آنکھ بڑی ہی لیٹ کھلی تھی۔ جب اٹھی تو پورا وجود بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ پورے وجود میں اس قدر درد تھا کہ جیسے سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو۔ میں نے اماں کو بتایا تو اماں نے مجھے دوا دے کر سونے کا کہہ دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے بستر پر لیٹ چکی تھی، مگر ذہن میں عجیب سا عکس بن رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا نخواستہ کوئی میرے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہو۔ یہ احساس ہی مجھے مار رہا تھا کہ جب مجھ پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی، مگر جب میں ہوش میں آ کر صحن کا منظر دیکھا، میری تو جان ہی نکلی تھی، میرے تو ہوش گم ہو چکے تھے۔ ایمبولینس سے سعدیہ کی لاش نکال کر صحن میں رکھی جا رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ فلاں جگہ پر بیچاری سعدیہ پوری کی پوری برہنہ حالت میں ملی۔ یہ تو ہمارے مرد تھے جنہوں نے گھر سے چادریں لا کر اس بچی کے جسم کو ڈھانپا۔ ایسے الفاظ ہماری عزت کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ عورتیں ایک ایک کو پاس بٹھا کر یہ بات بتا رہی تھیں اور ہم سر جھکائے رو رہے تھے۔ پوسٹ مارٹم میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ میری بہن کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اسے بری طرح سے نوچا گیا ہے۔ اس کا یوں اچانک سے ہمیں چھوڑ کر چلے جانا ہم پر گہرا صدمہ تھا۔ کتنے ہی دن تو ہم صدمے سے نکل ہی نہ پائے، جبکہ میں تو غصے سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کس نے میری بہن کے ساتھ یہ کام کیا ہے، کون تھا وہ؟ پولیس کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو بھی تھا یقیناً وہ آپ کے گھر کا تھا اور آپ کی بہن کو جانتا تھا، تبھی تو اس نے یوں کھیل کھیلا۔ مجھے اب اس کی رہ رہ کر باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ وہ جس طرح کی باتیں کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے ذہنی و جسمانی تکلیف دے رہا ہو، اسے ڈرا دھمکا رہا تھا، مگر کون؟ میں سب کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اپنی بہن کا بدلہ لینا تھا، اس کے قصوروار کو پکڑنا تھا، مگر کیسے؟ سعدیہ کی وفات کو 10 دن گزر چکے تھے جب میں خود پولیس اسٹیشن گئی۔ ہم نے مل کر منصوبہ بنایا کہ میں خود کو ماریا جیسا بناؤں اور یہ ظاہر کروں کہ ماریا زندہ ہے بلکہ مری نہیں۔ بس پھر کیا تھا، یہی موقع تھا، یہ بات گھر والوں کو بھی سمجھا دی گئی۔ اس روز میں نے اپنی مرحوم بہن ماریا کے کپڑے پہنے اور بالکل اس جیسا حلیہ بنایا، یہی ظاہر کیا کہ جیسے موت ماریا کی نہیں بلکہ سعدیہ کی ہوئی ہے۔ کچھ ہی وقت بعد محلے والے بھی یہ بات بھول چکے تھے کہ جب ایک ہفتے بعد حیدرآباد سے میرا کزن واپس لوٹا تو اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو یکدم سے بکھلا سا گیا۔ اس کا یوں بکھلانا اور اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا مجھے گھبراہٹ کا شکار کر رہا تھا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ میں اسے دیکھ کر اس قدر بدحواس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جو کچھ کیا ہے اسی نے ہی کیا ہے، کہیں اسی نے تو نہیں میری بہن کے ساتھ۔ اتنا سوچنا تھا کہ میں نے اسے جاتے ہوئے فوراً روکا اور بولی کہ کیا ہوا سرمد، واپس کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے بیٹھیے، کیا ہمارے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے؟ یہ سن کر تو اس کا چہرہ مزید زرد پڑا تھا۔ سب اندر جا چکے تھے جبکہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تم سعدیہ ہو نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ نہیں، میں تو ماریا ہوں۔ سرمد الٹے قدم پیچھے ہونے لگا، فوراً اپنے منہ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس گھر سے نکل گیا۔ بولا تم زندہ کیسے ہو سکتی ہو؟ جبکہ میں وہیں نہیں رکی بلکہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے میں ایک فاصلے پر تھی کہ جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ چکے تھے۔
وہ اسی جگہ پر موجود تھا جہاں سے میری بہن کی لاش ملی تھی۔ وہ وہاں پر بڑے غور سے آس پاس کچرے کو دیکھ رہا تھا، اس قدر بکھلایا ہوا تھا کہ مجھے سب کچھ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ پولیس تو ویسے ہی میرے ساتھ تھی، فوراً سے اسے پکڑ لیا۔ وہ مارے خوف کے رونے لگا، چلانے لگا، کہنے لگا کہ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ وہیں خالہ اور میرے والدین بھی مجھے دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ پولیس والوں نے 2 ہی تھپڑ سرمت کو لگائے تو وہ اپنا سچ اگلنے لگا، کہنے لگا کہ میں پچھلے 3 سال سے ماریا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا ہوں، مگر اب وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں اسے اکثر اسکول کے بہانے باہر لے جایا کرتا اور اپنی ضرورت پوری کیا کرتا، مگر ایک مرتبہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ تم رشتہ لے کر میرے گھر آؤ تاکہ ہم شادی کر سکیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تم سے دوبارہ نہیں ملوں گی۔ میں نے اس کی نازیبا ویڈیو بنا لی تھی اور اب اس کو بلیک میل کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر وہ مجھ سے ملے، ورنہ میں اس کی ویڈیوز اس کی ماں باپ کو بھیج دوں گا۔ اس روز جب وہ اسکول کے بہانے مجھ سے ملنے آئی تو اس نے میرے موبائل سے اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے اس قدر سفاکیت کا نشانہ بنایا کہ وہ موت کے گھاٹ اتر گئی۔ مجھ پر بھی جنون سوار تھا، میں اسے یوں ہی پھینک کر وہاں سے چلا گیا اور یہ سوچا کہ کبھی پکڑا نہیں جاؤں گا۔ میرے ابو اور چچا نے تو سرمت کو نوچ ڈالا تھا، اس کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ یہ تو پولیس والے تھے جنہوں نے میرے ابا اور چاچا کو پیچھے کیا، ورنہ سرمت کی وہیں جان نکل جاتی۔ اس کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ چکے تھے، ریڑھ کی ہڈی میں بھی فریکچر آیا تھا۔ پولیس والے اسے سب سے پہلے ہسپتال لے کر گئے اور اس کے بعد جیل۔ میں نے اپنی بہن کے قاتل کو تو پکڑ لیا تھا، مگر کاش وقت پر میری بہن ہمیں سب کچھ بتا دیتی تو ہم اس کا کوئی بہتر نتیجہ نکال سکتے۔